دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی۔ آگے ایک چیز ہے جھوٹ بولنا۔ نیک بننے میں ایک اور بڑی رکاوٹ جھوٹ بولنا۔ اگر انسان صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اس کے لیے باقی گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور بہت سے گناہوں کا اقرار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نصیحت فرمایا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب جب بھی وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا تو اس سے خیال آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں گا، وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ تو بولنا نہیں اور سچ بتاتے ہوئے شرم آئے گی۔ کسی ایک بات پر عمل کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے اندر سے ساری برائیاں ختم ہوں گی۔ تو جھوٹ بولنا فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے بندہ کئی جھوٹ گھڑتا ہے، لیکن جھوٹ پھر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے۔ اور آج جھوٹ کا نام بدلے ہوئے، بہانہ کر دیا، عورتیں بہانہ کر دی۔ اچھا بھائی کیوں 3 دن لیٹ آئی؟ جی حضرت میری طبیعت خراب تھی۔ تو میں آگے سے کہتا ہوں طبیعت خراب نہیں تھی، نیت خراب تھی، گھر سے آنے کو دل نہیں چاہتا۔ اسی طرح وہ جی میں نے بہانہ کر دیا، یا جھوٹا آدمی ہے، مکار آدمی ہے، بڑا ایکٹیو ہے، اور بھی بہت سے نام جھوٹ کے بدلے ہوئے۔ آپ دیکھنا ریسرچ کر کے آپ کو کتنی چیزیں ملیں گی جو جھوٹ ہوں۔ تو اس لیے بھائی جھوٹ چھوڑ۔ ہمارے حضرت فرماتے میں 20 سال سے اپنی زندگی میں جھوٹ سے متشابہ چیزیں بھی نہیں آنے دے۔ پھر حضرت نے فرمایا میں 5ویں یا 7ویں میں پڑھتا تھا، ایک بزرگ کو ملنے گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے شوق ہے کہ میری ہمیشہ دعائیں قبول ہوں، مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اس بزرگ نے کہا بچے آپ چھوٹے ہیں، آپ کو بھی بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس پر عمل کرو تو کام آسان ہو جائے گا۔ فرمایا تم ہمیشہ سچ بولنا، اللہ آپ کی ساری باتوں کو سچا کر دے گا۔ آپ ہمیشہ سچ بولنا، اللہ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا۔ تو ہمیشہ سچ بولیں، آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں۔ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔